السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کے آئے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ چلیے بیان سماعت فرماتے ہیں۔ ستایا پیغمبروں کو، نبیوں کو لوگوں نے بڑے دکھ دیے۔ کس نبی کو نہیں ستایا گیا، کس پیغمبر کو نہیں مصیبتوں میں ڈالا گیا، کسی کو چیخا میں ڈال دیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لوگوں اللہ کے راہ میں ہر نبی کو ستایا گیا، پر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں۔ اب یہ بات میں نے زبان سے عرض کر دی، آپ نے سن لی، پر وہ دکھوں کی گھڑیاں جس پہ پڑی، جس پہ بیتی، وہی جانتا ہے۔ دین کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے، اسلام ایمان کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے جن پر کچھ مشکلات آئی ہوں، مصیبتیں آئی ہوں، تکلیف آئی ہوں۔ کیا کیا چیز عرض کروں۔ اب یہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے اس کو بنانے میں تکلیف اٹھائی، اجڑے، مصیبت آئی، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، انہی کو پتا ہے کہ ملک کس بھاؤ بنا، کیا قیمت لگ کے بنا۔ اور جن کا ناخون بھی نہیں کٹا، جنہوں نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں اور موج آ گئی، انہیں کیا معلوم ملک کیسے بنا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی نبی نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ 120 سال عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں۔ 120 سال، 96 سال عمر گھر والی کی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں۔ بے نیاز جو ٹھہرا، دینے پہ آئے ایک ایک کے 15 بیٹے تھی بیٹیاں، نہ دینے پہ آئے 4 شادیاں کر لو، ایک بھی نہیں۔ اسی کا نام تو بے نیازی ہے، اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے کہ اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بے نیاز کوئی نہیں، جھولی بھرنے والا کوئی نہیں، اور بھری ہوئی جھولی کو خالی کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک حضرت مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا متقی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ خواجہ خدا بخش سرکار رحمت اللہ علیہ یہاں خیرپور ٹامہ والی میں بڑے مشہور بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے دربار میں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹے مانگنے جاتے ہیں، خود کا بیٹا کوئی نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا برگزیدہ عالم، 1300 کتابیں دین کی اپنی قلم سے لکھی، بے شمار بزرگ حضرت کے مرید، بڑے بڑے اللہ والے، علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ولی حضرت کے مرید اور خلیفے، اور 2 گھر والی، اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔
उम्र बीत गई, जवानी बीत गई, शबाब खत्म हो गया, रगो रेशों में खून के बजाय पानी पड़ गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नवाजा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए हैं, इसलिए कितना अजीब खानदान है। मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भांजी है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू है। कुरान करीम ने इस खानदान को इतना नवाजा, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नजर मानी, न्याज मानी, अल्लाह से मन्नत मानी, वादा किया। कुरान गवाह, कुरान करीम गवाह, खुदा का कलाम गवाह, खुदा की जात गवाह। किस तरह नजर मानी, किस तरह न्याज मानी, किस तरह अल्लाह की मन्नत मानी। फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने नजर मान दी। इलाही रब्बी नज़रतु लक, ओ मेरे परवरदिगार, ओ जमीनों आसमान के खालिक व मालिक, ओ जर्रे जर्रे के मालिक, ओ समंदर के कतरे कतरे के मालिक, पहाड़ की एक एक कंकर के मालिक, दरख्तों के एक एक पत्ते के मालिक, जमीन के जर्रे जर्रे का मालिक, सितारों का मालिक, चांद सूरज का मालिक, अरश का मालिक, फरश का मालिक। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे परवरदिगार मैंने नजर मानी, मैंने न्याज मानी, मैंने तेरी मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी, क्या नजर मानी। अल्लाह पाक वाकया सुनाकर कुरान करीम में मुसलमानों को नजर मानने का तरीका सिखाता है, न्याज मानने का तरीका सिखाता है, मन्नत मानने का तरीका सिखाता है। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे अल्लाह तेरी न्याज मानती हूं। क्या चीज? रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है, जो कुछ मेरे शिकम में है, जो कुछ मेरे रहम में है, ये बच्चा अल्लाह पाक तू मुझे देगा, लड़का पैदा होगा, मैं तेरे बैतुल मुकद्दस में हिफाजत के लिए छोड़ दूंगी, दावा ना रखूंगी, कमाई ना मांगूंगी, घर में नहीं रखूंगी, अपनी खिदमत नहीं कराऊंगी, तेरा घर जो बैतुल मुकद्दस है उसमें झाड़ू दिलवाया करूंगी। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा पैदा होने से पहले दुआएं मांग रही, या अल्लाह जो तू मुझे लड़का देगा मैं बैतुल मुकद्दस में तेरे घर में झाड़ू दिलवाया करूंगी। तुम इतने बड़े बड़े हाजी गाजी नमाजी बैठे हो, कभी मस्जिद में झाड़ू दी है? शर्म आती है, आर आती है। मस्जिद में झाड़ू दे दी जाए, मस्जिद की सफाई की जाए। तुम कहते हो हम सफाई नहीं करते, हम झाड़ू नहीं लगाते। खुदा कहता है तू मेरे दरबार के काबिल ही नहीं। बेशक तेरा मुंह इस काबिल नहीं, तेरा हाथ इस काबिल नहीं, तेरा दिमाग इस काबिल नहीं कि तू मेरे दरबार का खादिम बने, मेरे दरवाजे का। बेशक बेशक। तो कब्रों में चले गए लोग जो इन चीजों का हर वक्त ख्याल करते थे, अकेले हुए फिरते हैं, मैं जन्नती, मैं जन्नती, मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मैं इतनी नफले पढ़ता हूं, मैंने इतने हज कर रखे हैं, मैंने इतना वक्त लगा रखा। अकेले हुए फिरते हो। सारा पता चल जाएगा जब छलनी लगेगी, कितना मैदा निकलता है, कितना छाण बूरा निकलता है। आ रहा है वक्त मौत का सामने। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा की नीयत देखो, नजर देखो, इरादा देखो। कहती है रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है मैं आजाद कर दूंगी, मैं अपनी खिदमत ना कराऊंगी, मैं अपने बच्चे से कमाई ना मांगूंगी, कोई दावा ना रखूंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस के हवाले कर दूंगी।
اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا. اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما. میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی. روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں. کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے. یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا. اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا. اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، یرموک کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ضمن آ گئی، انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پھر یہ مضمون چلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی ہوگی، پر میں نے جو سنی اور میں جو عرض کر رہا ہوں، 3 انگریز مورخین نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے. آخری وقت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لگتے جگر نوری نظر عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ لیا. فرمایا بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ کہ ابا احتیاطاً کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی. فرمایا میرے لیے؟ کہ ہاں ابا تیرے لیے. میری ایک وصیت ہے، مجھ پہ نئے کپڑے کا کفن نہ ڈالنا. کیوں؟ فرمانے لگے جن کپڑوں میں میری وفات ہو رہی ہے انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دو. فرمایا بیٹی اللہ کے یہاں نئے پرانے کپڑوں کی کوئی پہچان نہیں، عمل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے. جب زیادہ اصرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا بیٹی مجھ پر کفن ڈالنے سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پردہ کر لے گی. اس پر بھی اگر بس نہ ہوئی پھر دوسرا رخ اختیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قریب آ جا. بیٹی تھی اور قریب بلا کر کے اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی نبی کے گھر میں 18 برس رہی ہو، امام الانبیاء کے گھر میں رہی ہو، تیری گود میں
تیری گود میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، تیرے گھر میں وفات ہوئی، تیرے گھر میں قبر بنی، قسم کھا کے بتا کیسے کپڑوں میں وفات ہوئی اور کیا کفن دیا گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ساری رونے لگی ہماری مائیں، اور رو کے کہنے لگی صدیق اکبر سے، حضرت عائشہ کے ابا، جن کپڑوں میں شہنشاہ کائنات کی وفات ہوئی، جن کپڑوں میں دو جہان کے سردار کی وفات ہوئی، سال ہوا انتقال فرمایا، 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ بات یوں چل نکلی کہ آج عورتوں کے مردوں کے دماغ ادھر چلتے ہیں، اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگ، میں نے فلاں جگہ کی چادر کی نظر مان رکھی ہے، میں چادر چڑھا کے آؤں گی، نہیں چادر چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ اندازہ لگا وہ اگر جنتی ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو چادر یہاں لٹک رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سبب بنایا، زکریا علیہ السلام کی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی لڑکے کے بجائے لڑکی۔ یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ تو مستقل کیسٹ ہے۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہو کر جوان ہوئی، سیانی ہو گئی، ماں نظر کو بھولی نہیں، نیاز کو بھولی نہیں، چاہے لڑکی پیدا ہوئی اسے بھی بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت لگا دی، خالو تھے، ماسڑ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، باغوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، اس وقت اس پھل کا موسم نہیں لیکن آگے رکھے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یہ پھل بازار میں نہیں، یہ پھل منڈی میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، ان پھلوں کی موسم نہیں، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنی جماعت ہے، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے، اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے۔ بے شک کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے، بدتمیز کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے، فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی، کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں،
सीखा ही नहीं मांगना, मिजाज ही नहीं। बंदे से अगर 10 रुपए मांगने हो कितनी जुबान मारता है, बस जी अपना तो लेना देना किसी से है नहीं, अपना पक्का यकीन है जब भी हम आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह खाली जाएंगे नहीं। पहले कभी खाली नहीं गए, आज खाली कैसे जाएंगे? कितनी गप्पे मारता है, कितनी बकवास करता है। चंदे मांगने मौलवी दुकानों पे आते हैं ना, पता नहीं कितनी जुबानें मारनी पड़ती। हो रहा कि नहीं? हालांकि अल्लाह पाक जल्ल शानू फरमाते हैं, मुअल्लिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी रास्ते में डाकू ने पकड़ लिया, तलवार निकाल के सहाबी को, तुझे कत्ल कर दूंगा, ये माल घोड़ा तो मेरा वैसे ही बन जाएगा। अल्लाहु गनी जलीलुल कदर सहाबी ने जिसको निगाहे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग रखा था, कहने लगा मेरा आखिरी वक्त है, तेरे कौल के मुताबिक मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दे, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। डाकू ने ताना दिया, जब बदमाशी पे आदमी आ जाता है ना फिर खुदा याद नहीं रहता। ताना दिया और कहने लगा देख ये कितनी खोपड़ियां पड़ी हैं, इन सब ने नमाजें पढ़ी थी, इनकी नमाजों ने मेरी तलवार से इसको ना बचाया, इनको नमाजें मेरी तलवार से ना बचा सकी। उन्होंने कहा चलो इन्होंने इनको नहीं बचाया, प्रोग्राम तो मेरा भी बचने का नहीं, मैं तो अल्लाह से आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए तुझसे मोहलत मांगता हूं। सहाबी ने नमाज की नीयत बांधी, सर सजदे में रख दिया, जंगल भी अबान है, कोई नहीं वहां, या डाकू है या ये बेचारा गिरफ्तार किया हुआ सहाबी है। सहाबी ने सर सजदे में रख करके रो दिया, मई युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह। मेरे परवरदिगार, मेरे बेनियाज, मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुझसे ही फरियाद है, तुझसे ही मेरी दुआ है, तुझ ही मेरे हाल को जानता है, किसी को क्या पता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कौन जाने तेरे सिवा कि मुझ पर क्या बन रही है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कौलुल बदी में लिखते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, अभी सर सजदे से नहीं उठा, धड़ाम की आवाज आई, उसने यूं सर उठाया, देखता क्या है, एक घोड़ा सवार नौजवान उस डाकू को कत्ल करके वापस दौड़ रहा है। धड़ाम से गिरा वो डाकू, जमीन पे सर उड़ा दिया। सहाबी कहता है मैं दौड़ा और घोड़े वाले को कहा, अल्लाह वाले बता के तो जा, तू कहां से आया, तू कौन है, तू किस लिए आया, तुझे मेरी परेशानी का कैसे पता चला। कहने लगा जब तूने मजबूर किया तो मुझे बताना पड़ा, मैं अरश के करीब फरिश्ता हूं, वहां रहता हूं। जब तूने पहली दफा रो के ये आयत पढ़ी, आसमान हिलने लगा, जब दूसरी मर्तबा आयत पढ़ी अरश हिलने लगा, जब तीसरी मर्तबा पढ़ी अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए तेरे पास पहुंचा दिया था। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कि वो बेमौसमे फल देता है, बेफसल के फल देता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस बेनियाज के सामने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी। कुरान कहता हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं खड़े खड़े अल्लाह से दुआ मांग ली, या अल्लाह उम्र मेरी 120 साल हो गई, बीवी की 96 साल उम्र हो गई, सर हिलने लग गया, सफेद बाल आ गए, हड्डियों में रोग नहीं रहा, मिख नहीं रही, जवानी नहीं रही, औरत मर्द वाले मामले के काबिल नहीं रहा, पर मैं नबी हूं, मैं तुझसे मांगता हूं जब तू मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, मुझे भी एक बेमौसमा फर्जंद अता फरमा। मेरी भी उम्र गुजर गई, मौसम गुजर गई, जवानी गुजर गई, शबाब गुजर गया,
اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی۔ قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو اتنا بڑا پروردگار ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی۔ انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مولا مجھے بچہ عطا فرما، میری گود ہری کر دے، میری جھولی ہری کر دے، میری جھولی بھر دے، میرا دامن بھر دے، مجھے بھی ابا کہنے والا کوئی ہو، میں بھی بیٹا کہہ کر کسی کو بلاؤں۔ اے زکریا علیہ السلام، کیا تمہاری کوٹھی بنگلہ ہے جو تم بارش مانگ رہے ہو؟ کوئی جائیداد ہے؟ مربوں جاگیروں کا مالک بنانا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یریثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے جو انبیاء کرام سے علم ملا ہے میں وہ علم کسی کو دے کے جانا چاہتا ہوں، اور غیر لوگ لیتے نہیں، میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہو، میں اسے پالوں سنبھالوں اور وہ قدر کرے اس علم کی جو نبی کا علم، نبوت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، حکمت نہیں مانتی، طبیب نہیں مانتے، 120 سال عمر، 96 سال عمر بیوی کی، دونوں بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا گردن ہلتی تھی، ہاتھ پیر ہلتے تھے زکریا علیہ السلام کے۔ آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام، لو پھر میرے نبی زکریا علیہ السلام، جب آپ نے مانگ لیا ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا۔ اب آدمی کی عادت ہے نا، کوئی کسی چیز کا آسرا لگ جائے پھر جلد بازی دکھاتا ہے۔ 120 سال تک تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں ہی کچھ نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا، پھر جب لڑکا لڑکی نہیں تو پوتے دوتے کہاں سے آئے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ پاک نے مبارکباد دی کہ ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے، اچھا اب لڑکا ہوگا اس عمر میں؟ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی اللہ سے، سبحان اللہ، جھولی پھیلائی تھی، مجھے نبی کی جھولی اس مالک نے بھر دی، میرا دامن بھر دیا، لڑکا ملے گا۔ عورت ذات قرآن کہتا ہے فضاحکت، منہ پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہنس کے کہنے لگی اب ٹائم آیا اولاد کا، نہ تو کسی قابل نہ میں کسی قابل، دانت نہیں آنت نہیں، سارا بدن ختم ہو گیا۔ اب آواز آئی زکریا علیہ السلام کی بیوی، ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، ابھی
تبھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، میں یوں ہی تو بے نیاز ہوں۔ فرمایا زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کو بتا دو لڑکی کی خوشخبری ہم نے آپ کو دے دی، اور لو ایک اور بات بتا دے، نام بھی ہم نے رکھ دیا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ یحییٰ علیہ السلام ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا تیرے بیٹے کا، اور اس نام کا آدمی آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ بے شک لڑکا دے دیا، نام بھی رکھ دیا۔ اب عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، مرد بھی جلد بازی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ میاں سے بار بار پوچھتے ہیں، میرے اللہ وہ کب وقت آئے گا، وہ کون سا سن ہوگا، وہ کون سا سال ہوگا، وہ کون سا مہینہ ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جو ہمیں بیٹا ملے گا اور وہ لڑکا ہمیں ملے گا۔ جب زیادہ التجا کی، زیادہ آرزو کی، زیادہ حسرت کی، آواز آئی ثلاث لیال سویہ، نشانی ہم تجھے بتا دیتے ہیں جب اس لڑکے کی پیدائش کا وقت آئے گا 3 دن کے لیے تیری زبان گونگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے۔ یا اللہ میں گونگا ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ لڑکا گھر میں پیدا ہو، دنیا خسرے نچاتی ہے، دنیا مراسی نچاتی ہے، دنیا پتہ نہیں کنجریاں نچاتی ہے، میں اور کلام سے بھی گونگا ہو جاؤں گا۔ فرمایا جب چپکے تو نے مانگا تو میں بھی چپکے دوں گا۔ 3 دن تک تجھے بھی اعلان کرنے جوگا نہیں چھوڑوں گا کہ آؤ لڑکا ہوا ہے۔ آج کل کے معاملات تو بڑے نرالے ہیں۔ اکاڑے ضلع کے علاقے میں ایک آدمی کو عام مولوی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ 30-40 برس ہر بزرگ ہر مولوی سے دعائیں منگوائی، اللہ لڑکا دے، بچہ بچی ہے ہی نہیں، اللہ اولاد دے، زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، بے رونقی ہے، دل اداس رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی، اللہ والوں کی، اس کی بیوی کی، وہ تو سب کی سنتا ہے، سنی۔ اللہ نے جب لڑکا دیا پھر عطا اللہ ملنگ کو بلایا 50,000 روپیہ خرچ کر کے۔ کیا ہنستے ہو؟ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے ہر کوئی خرمستی کرتا ہے، چھن جاتی ہے تو روتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو اللہ کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ چکر لگاؤ دنیا میں، کتنی لڑکوں کے بارے میں عورتیں بتائیں گی، فلانے سے تعویذ لیا تھا جب یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، فلانے سے پھول لیا تھا جب یہ لڑکا ہوا، نام بھی رکھ دیں گے، پیرا دتا فلانے دتا، مر جائے اللہ نے مار دیا۔ دینا لوگوں کے اختیار، لینا اللہ کے اختیار۔ جتنے گھاٹے کے سودے وہ سارے اللہ میاں کے حوالے۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ الہی بیوی میری بانج ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، اب اولاد ہوگی۔ فرمایا اسی وقت جھولی بھرو تبھی تم میری بے نیازی کا پتہ چلے گا۔ زکریا علیہ السلام کے اللہ پاک نے جھولی بھر دی، اور دعا کا طریقہ دیکھا زکریا علیہ السلام، انک سمیع الدعاء، یا اللہ میرے دل کی انگڑائیوں کو تیرے سوا کون جانے، میری آرزو، پتر والی آرزو، بیٹے والی حسرت، میرے ارمان، میری تمنا، جو دل ہر وقت روتا ہے، اداس رہتا ہے، تیرے سوا کون جانتا ہے میری لگی کو کہ مجھے کیا لگن لگی ہوئی ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ میں تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا، ہر چیز کا میں جو مالک ہوا۔ اور آگے چل کر کے فرمایا کہ بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا جو تاج نبوت توڑ کر آئے گا، نبی بن کر آئے گا۔ یا خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہر نبی کو نہیں، چند مشہور رسولوں کو اللہ پاک نے کتابیں دی، نئی شریعت دی، احکامات دیے، اور خداوند کریم نے ان کو اتنا نوازا کہ قرآن مجید جب تک ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نہ پڑھو قرآن مکمل نہیں ہوتا۔
اب تو لوگوں کے یقین اتنے ہل گئے، اگر کوئی قرضے کے لیے، دکان کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنے آ جائے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے کہ تو قرآن کی فلاں صورت پڑھا کر، تو دل نہیں مانتا اس کا، اور اگر کوئی اٹک پٹک ویسا بتا دیا جائے پھر بڑا جلدی یقین کرتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا ایک دن، وہ آدھے سر کا دم کیا کرتا تھا، آدھے سر کا درد، مدت ہو گئے، میں نے اس سے قریب ہو کر کے پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آیت پڑھتا ہوگا، میں نے کہا بڑے میاں آدھے سر کا درد دم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا پڑھا کرتے ہو، درود شریف یا کلمہ یا قرآن؟ وہ کہنے لگا نہ صحیح، کلمہ درود کتوں ہے؟ میں کہا اور کہ میں تو یہ آخدا کل چڑی کالا پھل کھائے، اندازہ لگا دم دیکھو۔ ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے۔ قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں۔ زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا۔ اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمہارے گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، ہر روز جب بلانے جاتے ہیں بیچاری کو، کیا کرے ہو؟ لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں، بچوں کی جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا، اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبھی کوڈی ہیں، دعا کرو سہیں کیا ہے، گھر دا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں، اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ دے۔ یہ تو میں نے واز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے۔ ایک آخری بات اور سن لو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار۔ پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے، چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے، چاروں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے۔ محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر، ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے۔ پتا چلا کہ وہ الہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، اسے کوئی پیارا مجبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو وہ ہزاروں دے، نہ دینے پہ آئے تو بھیک کے ٹکڑے منگوا دے۔ صرف بات سن کے نہ جایا کرو، عقیدہ بھی بناؤ، مرتے وقت یہی چیز کام آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب دل میں یہ بات آئے گی تیرے سوا معبود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، زمین آسمان کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ، یوں آتا ہے حدیث پاک میں، جب آدمی یہ جملہ کہتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کیوں ہلتا ہے؟